چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر ملکیوں کی حفاظت کے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا حکم۔ کہا غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے۔ شرپسند عناصر کے مذموم مقاصد کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی رجسٹری میں سماعت کے لیے روسٹر جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 سے 26 اپریل تک مختلف کیسز کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال منتخیل، جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد کراچی رجسٹری میں پہلی بار کیسز کی سماعت کریں گے۔ مزید ایک گواہ کا بیان قلم بند۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت 13 اپریل تک ملتوی۔ دوران عدت نکاح کیس میں بشرا بی بی کے وکیل کی اسلام آباد کی عدالت میں سزا معطل کرنے کی استدعا۔ بشرا بی بی کو سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کرنے کے حق سے محروم کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کی مزید سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کے دوران ویڈیوز بنانے کے احکامات۔ حکومت کو 6 ماہ میں پولیس باڈی کیمرے اور ڈیش بورڈ کیمرے فراہم کرنے کی ہدایت۔ منشیات کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے نئے اصول وضع۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کوئٹہ میں سرکاری اسپتال کی نجکاری کے خلاف طبی عملے کا احتجاج جاری۔ پیرامیڈیکل اسٹاف، گرینڈ ہیلتھ الائنس اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے میں شرکت۔ مظاہرین کا سول اسپتال میں ریلی کی شکل میں ریڈ زون اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ۔ اور جمعۃ الوداع کے موقع پر سری نگر کی مرکزی جامع مسجد پر تالہ بندی۔ بھارتی قابض حکام کی بدترین اقدام کے خلاف مظفر آباد کے ختم نبوت چوک 76 میں احتجاجی مظاہرہ۔ مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام اور بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی شروع۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر چہل پہل، منمانے کرایوں کی وصولی۔ مسافروں کا غم و غصے کا اظہار، کہتے ہیں منمانہ کرایہ مقرر کر کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن متحرک۔ پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سندھ کے تمام افسران کی چھٹیاں منسوخ۔ اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ بولے مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید خریداری کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ بازاروں میں رش، بچوں نے امی ابو کی جیبیں خالی کرا دی۔ خواتین شاپنگ میں سب سے آگے، میچنگ کی جیولری اور من پسند چوڑیوں کی تلاش۔ بیوٹی سیلونز میں بھی رات دیر تک خواتین کی بھیڑ، مرد حضرات کے بھی باربرز کے پاس ڈیرے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ تمام بڑے شاپنگ سینٹرز کے باہر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے لفٹنگ چارجز ختم کر دیے گئے۔ DIG ٹریفک احمد طباس نے کہا ہے کہ افطار کے بعد شہری لفٹ کی گئی تمام گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بغیر جرمانہ دیے چوکیوں سے لے جا سکتے ہیں۔ شہری نو پارکنگ اور ایسی جگہوں پر گاڑیاں یا موٹر سائیکل پارک نہ کریں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال۔ صوبائی جسٹس کمیٹی کی اہم بیٹھک آج لگے گی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی صدارت کریں گے۔ DG رینجرز، DIG سکھر، لاڑکانہ، SSP کشمور، کندکوٹ، شکارپور، گھوٹ کی طلب۔ اجلاس دوپہر 2 بجے سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی بلڈنگ میں ہوگا۔ وزیراعظم آج سے 8 اپریل تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف عمرہ ادا کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات اور اقتصادی امور بھی وزیراعظم کے ساتھ سعودیہ جائیں گے۔ ججوں کو مشکوک خطوط ملنے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ سپریم کورٹ کے مزید 5 ججز کے نام مشکوک خط موصول، تعداد 10 ہو گئی۔ خطوط کی اعلیٰ سطح پر تفتیش جاری۔
दायरा वसी के लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जजों के नाम खतूत से मुतालिक नए SOPs मुरतब कर लिए। तमाम कोरियर कंपनीज और पोस्टमैन के लिए हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक करवाना लाजमी करार। नून लीग ने खतूत के मामले में PTI की तरफ उंगलियां उठा दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत को बेनिफिशरी PTI है। PTI के ज़ेर असर या हमदर्द ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। मामलात को बिगाड़ना PTI के हक में है। जहरीले मवाद पर मबनी खतूत की तरसील हुकूमती साजिश करार। PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि खतूत का मकसद खौफ और बेयकीनी पैदा करके जजेस को कानून और इंसाफ पर मबनी फैसलों से बाज रखना है। PTI ने कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए 14 रुकनी सियासी कमेटी बना दी। उमर अयूब सरबरा होंगे। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, हम्माद अजहर भी शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन स्पीकर सिंध असम्बली MQM PP से जवाब तलब। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अब तो सारा अमल मुकम्मल हो चुका है, क्या हासिल करना चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ताहिर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा वापस दिलवाने की इस्तदा की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अदियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रात गए घर पहुंच गए। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। कोयटा की जिला इंतजामिया का अनोखा कारनामा। तजावुजात के नाम पर चमन रेलवे फाटक, कांटा गेट और रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया। रेलवे पुलिस की फौरी कार्रवाई, मशीनरी कब्जे में ले ली। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। मुमकिन तौर पर इसराइली सफारती मरकज निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी इम्कान है कि हमला रमजान खत्म होने से पहले होगा।